بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھی جانے والی کتاب فاتح عالم سلطان صلاح الدین ایوبی کو کس طرح پیش کیا جا رہا ہے۔ آخر ایک دن نجم الدین ایوب اور شاریہ کا آمنا سامنا ہو گیا اور شامی فوج کے سالار نے اسے سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، لڑکی آئندہ تم یہاں مت آیا کرو۔ شاریہ نجم الدین کے اس طرز تخاطب اور حکم پر حیرت زدہ رہ گئی۔ پھر اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا، کیوں بابا؟ میں سلطنت شام کا ایک معزز امیر ہوں، تمہارا بابا نہیں۔ نجم الدین ایوب کی آواز بہت زیادہ بلند تھی اور لہجہ انتہائی سخت۔ تمہارے یہاں آنے سے میرے گھر اور خاندان کی بدنامی ہوتی ہے۔ نجم الدین ایوب کی بات سن کر شاریہ کے دلکش چہرے پر اذیت و کرب کے گہرے سائے پھیل گئے۔ پھر اس نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا اور باوقار لہجے میں بولی، امیر محترم، میں اپنے اس جرم پر ہمیشہ شرمسار رہوں گی کہ ایک کنیز کی وجہ سے آپ کے معزز خاندان کی بدنامی ہوئی۔ شاریہ کے لہجے میں طنز کے بجائے درد شامل تھا۔ اگر آپ پہلے دن یہ حکم صادر کر دیتے تو میں اسی وقت واپس لوٹ جاتی اور پھر زندگی بھر ادھر کا رخ نہ کرتی۔ آپ نے وقت کی دھوپ میں جلنے والی ایک بے سہارا لڑکی کو محبتوں کی چھاؤں بخشی تھی، اس لیے ٹھہر گئی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اللہ کی اتنی بڑی زمین پر میرے نام کا کوئی درخت نہیں ہے۔ میں ایسے چرب زبان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ نجم الدین ایوب کے لہجے سے شدید ناگواری جھلک رہی تھی۔ میری زبان ہی کہاں ہے امیر محترم؟ اب شاریہ کے ہونٹوں سے دل کا درد واضح طور پر جھلکنے لگا تھا۔ میں گزرے ہوئے وقت کو تو واپس نہیں لا سکتی، مگر اپنے اللہ سے دعا ضرور کروں گی کہ مجھ گنہگار کی وجہ سے آپ کے خاندان کی جو بدنامی ہوئی ہے اسے دور کر دے اور مزید سرفراز فرما دے۔ اگر اجازت ہو تو میں اس مہربان ہستی سے آخری ملاقات کر لوں جس کے چہرے میں مجھے اپنی ماں کی صورت نظر آتی ہے۔ نجم الدین ایوب نے خاموش رہ کر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ شاریہ تیزی سے آگے بڑھی اور زبیدہ کے کمرے میں چلی گئی۔ زبیدہ اداس بیٹھی تھی۔ اس نے نجم الدین ایوب اور شاریہ کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ بیٹی، میں بہت مجبور ہوں۔ یہ کہتے کہتے زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ بھی ایک معزز سردار کی بیوی ہیں، مگر میں نے کبھی آپ کے چہرے پر امیرانہ غرور کی جھلک نہیں دیکھی۔ یہ کہتے کہتے شاریہ بھی رونے لگی۔ یہی وجہ تھی کہ میں آپ کے خد و خال میں اپنی ماں کو تلاش کرتی تھی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سرداروں اور لونڈی غلاموں کی ماؤں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنے آئی ہوں کہ آپ امیر محترم کو یقین دلا دیں، میری وجہ سے اس خاندان کی عظمت پر کبھی کوئی حرف نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر شاریہ تیزی کے ساتھ چلی گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد قاضی ابن ارسون اپنے کتب خانے میں بیٹھے تھے اور فقہ کی کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے۔ اسی وقت ایک خدمتگار شاگرد نے آ کر اطلاع دی کہ کوئی خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ قاضی ابن ارسون نے حیرت سے اپنے شاگرد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اتنی رات گئے، ان سے کہو کہ وہ کل نماز عصر کے بعد آ جائیں۔ میں نے ان سے کہا تھا، مگر وہ کوئی بہت ہی ضرورت مند خاتون معلوم ہوتی ہے۔ شاگرد نے عرض کیا، تو پھر انہیں فوراً بھیج دو۔ قاضی ابن ارسون نے کہا اور زیر مطالعہ کتاب بند کر دی۔ چند لمحوں بعد ہی چادر میں لپٹی ہوئی ایک عورت کتب خانے میں داخل ہوئی اور اس نے بڑے ادب کے ساتھ سلام کیا۔ قاضی ابن ارسون عورت کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اٹھے اور کتب خانے کا دروازہ بند کر کے دوبارہ اپنی مسند پر بیٹھ گئے۔ اس دوران میں عورت نے سر سے چادر ہٹا دی تھی اور اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا تھا، مگر قاضی صاحب کو خبر نہیں تھی کہ وہ عورت کون ہے، کیونکہ ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ قاضی صاحب، میں شاریہ ہوں۔ کچھ دن پہلے آپ کی عدالت میں میرا مقدمہ پیش ہوا تھا، شاریہ نے انتہائی رقت امیز لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ قاضی ابن ارسون شاریہ کو بھلا کس طرح بھول سکتے تھے؟ آواز سنتے ہی قاضی صاحب نے گھبرا کر شاریہ کی طرف دیکھا، کیا پھر تمہیں کسی نے ستایا ہے؟ اس بار تو مجھے ایک شخص ابن مرقوم نے ستایا تھا اور میں آپ کی عدالت میں فریاد لے کر حاضر ہوئی تھی۔ شاریہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو میں تیزی آ گئی تھی اور اس بار شاریہ کے آنسو دیکھ کر قاضی ابن ارسون بھی مضطرب ہو گئے۔ اس بار میں ساری دنیا کے خلاف مقدمہ کرنے آئی ہوں۔ یہ کہتے کہتے شاریہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ شاریہ کی یہ حالت دیکھ کر قاضی ابن ارسون حیران و پریشان تھے۔ تم مجھے پورا واقعہ تو بتاؤ، تمہارے ساتھ انصاف ہوگا۔
قاضی ابن ارسون انتہائی ہمدردانہ لہجے میں شاریہ کو تسلیاں دینے لگے، یہ دنیا مجھے بہت ستاتی ہے۔ قاضی صاحب، شاریہ بچوں کی طرح رو رہی تھی، ایک دن مار ہی ڈالے گی۔ اس سے پہلے کہ میں ذلت و بے کسی کی موت مر جاؤں، مجھے اپنے کتب خانے میں پناہ دے دیجیے۔ یہ کتابیں تو مجھ سے نہیں کہیں گی کہ میرے چھوڑنے سے ان کی بدنامی ہو رہی ہے۔ شاریہ کی روداد غم سن کر قاضی ابن ارسون کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ پھر انہوں نے شاریہ کو اپنے حلقہ شاگردی میں داخل کر لیا۔ یوسف صلاح الدین کئی دنوں سے ذہنی طور پر بہت الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی الجھن کی وجہ شاریہ نہیں بلکہ وہ خواب تھا جو اسے مسلسل کئی دن سے نظر آ رہا تھا۔ جب بھی یوسف صلاح الدین سونے کے لیے اپنے بستر پر دراز ہوتا اور پھر جیسے اس کی آنکھ لگتی، وہ خود کو ایک عظیم الشان کتب خانے میں مطالعہ کرتا ہوا پاتا۔ پھر اچانک کسی گوشے سے ایک نورانی صورت بزرگ نمودار ہوتے اور قریب آ کر انتہائی پرجلال لہجے میں یوسف صلاح الدین سے مخاطب ہوتے، تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے کہ گوشہ گیر ہو کر کتابوں کے اوراق میں گم ہو جاؤ، باہر نکل کر دیکھو، ملت اسلامیہ خون کے سیلاب میں غرق ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو جاتے اور یوسف صلاح الدین گھبرا کر اسے اپنے جسم میں ہلکی لرزش محسوس ہوتی، جیسے یہ بزرگ کی ہیبت کا اثر ہو۔ پھر وہ اس خواب کے اثر سے بہت دیر تک اضطرابی کیفیت میں اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا۔ صبح ہوتے ہی یوسف صلاح الدین دنیا کی ہنگامہ خیزیوں میں گم ہو کر رات کے خواب کو بھول جاتا، مگر جب دوسری رات آئی اور اس کی آنکھ لگتی تو پھر خواب میں وہی بزرگ نظر آتے اور وہی مخصوص کلمات ادا کر کے غائب ہو جاتے۔ یوسف صلاح الدین بزرگ کو پہچاننے اور ان کے الفاظ کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا۔ پھر جب ایک ہی خواب بلا ناغہ نظر آنے لگا تو یوسف صلاح الدین اپنے استاد گرامی قاضی ابن ارسون کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا پورا خواب بے قوم و قاص بیان کر دیا۔ خواب سننے کے بعد قاضی ابن ارسون نے یوسف صلاح الدین سے پوچھا، بھول تو نہیں رہے ہو؟ یہ تم نے اپنی طرف سے خواب میں کوئی اضافہ تو نہیں کر دیا ہے؟ یوسف صلاح الدین کچھ دیر تک اپنے ذہن پر زور ڈال کر سوچتا رہا، پھر انتہائی مؤدب لہجے میں عرض کرنے لگا، استاد گرامی، مجھے بزرگ کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ اور اپنے خواب کا ایک ایک منظر یاد ہے۔ یوسف، کیا تم نے ان بزرگ کو اس سے پہلے بھی خواب میں دیکھا ہے؟ قاضی ابن ارسون نے اپنے شاگرد سے دوسرا سوال کیا۔ بس اس خواب کے حوالے سے اس بزرگ کو مسلسل خواب میں دیکھا ہے، اس سے پہلے وہ کبھی نظر نہیں آئے۔ یوسف صلاح الدین نے عرض کیا۔ قاضی ابن ارسون کچھ دیر تک یوسف صلاح الدین کی پیشانی کو بہت غور سے دیکھتے رہے، پھر نہایت محبت آمیز لہجے میں کہنے لگے، یوسف، تم نے یہ خواب کسی اور کے سامنے تو بیان نہیں کیا ہے؟ استاد محترم، پہلے تو میں خود ہی کئی دن تک اس خواب کی تعبیر سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ یوسف صلاح الدین نے بصد احترام عرض کیا۔ پھر جب عاجز آ گیا تو آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گیا۔ یوسف صلاح الدین کا جواب سن کر قاضی ابن ارسون نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ انہیں دیکھ کر محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس وقت مراقبے کی حالت میں ہوں۔ پھر کچھ دیر بعد قاضی ابن ارسون نے آنکھیں کھولی اور اپنے شاگرد سے مخاطب ہو کر بولے، تم اپنا یہ خواب کسی سے بیان کرنا بھی نہیں، یہ ایک غیبی اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کو مختلف ذمہ داریاں دے کر اس عالم اسباب میں بھیجا ہے۔ میں تمہارے ذوق علم سے خوب واقف ہوں، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہے، وہ تمہارے ہاتھوں میں قلم کی بجائے شمشیر دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسون کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ یوسف صلاح الدین اپنے خواب کی تعبیر سن کر کچھ دیر تک حیرت کی کیفیت سے دوچار رہا، پھر مؤدب لہجے میں عرض کرنے لگا، استاد گرامی، مجھے قتال و وجدال، مال و منال اور منصب و جاہ سے کوئی رغبت نہیں، یہ شہ سواری اور شمشیر زنی بھی میں نے والد محترم کے اصرار پر سیکھی ہے، ورنہ شعر و شاعری میرا تیر و کمان، قلم میری شمشیر اور مناظروں کی مجلس میرا میدان جنگ ہے۔ دنیا کی باقی چیزوں کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ قاضی ابن ارسون اپنے شاگرد خاص کے فطری رجحان سے واقف تھے، اس لیے جواب دینے میں کسی قدر تاخیر سے کام لیا۔ پھر نہایت پرسود لہجے میں یوسف صلاح الدین سے مخاطب ہوئے، آج میں تمہیں افضل البشر امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک قول مبارک سناتا ہوں، اس کے ایک ایک حرف کو غور سے سنو اور ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لو۔ استاد گرامی کی اس فرمائش پر یوسف صلاح الدین ہماتن گوش ہو گیا۔ خلیفہ اول نے فرمایا کہ جو قوم جہاد ترک کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔
حضرت صدیق اکبر کا قول مبارک بیان کرتے کرتے قاضی ابن عرصون کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ یوسف میں یہ راز معلوم ہے کہ تلواریں ہی اسلامی سرحدوں اور کتب خانوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ طرابلس کا عظیم الشان کتب خانہ عیسائیوں نے صرف اس لیے جلا کر خاکتر کر دیا، اس کی حفاظت کے لیے تلوار اور سپاہی نہیں تھے۔ قاضی ابن عرصون کی مختصر تقریر اس قدر اثر انگیز تھی کہ یوسف صلاح الدین کا رواں رواں کھڑا ہو گیا اور اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے پورے بدن میں چنگاریاں سی بھڑکتی ہیں۔ یہ تمہارے لیے عظیم خوشخبری ہے کہ تمہیں اس طرح خواب میں تنبیہ کی گئی۔ ہم تو ناکارہ لوگ تھے کہ زندگی بھر ایک گوشے میں پڑے رہے، مگر تمہارے سامنے ایک عظیم تر مقصد حیات ہے۔ قاضی ابن عرصون نے رقت امیز لہجے میں کہا، اگر تم کتب خانہ چھوڑ کر میدان جنگ کا رخ نہیں کرو گے تو اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی اور کو منتخب کر لے گا۔ پھر جب یوسف صلاح الدین قاضی ابن عرصون کی درسگاہ سے اٹھا تو اس کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ اب اس کی تمام تر توجہ شمشیر زنی، نیزہ بازی اور تیر اندازی پر مرکوز تھی۔ وہ ایک جنونی کی طرح جنگی مشاغل میں مصروف رہتا اور ہر وقت اس کے ذہن میں قاضی ابن عرصون کے یہ الفاظ گونجتے رہے۔ طرابلس کا کتب خانہ عیسائیوں نے صرف اس لیے جلا کر خاکتر کر دیا کہ اس کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کے پاس تلواریں اور سپاہی نہیں تھے۔ یوسلن ثانی، جسے سلطان نور الدین محمود زنگی نے اندھا کر کے قلب کے قید خانے میں ڈال دیا تھا، وہ آج بھی ایڈیسیا کی تباہی اور اپنے گم شدہ اقتدار کو یاد کر کے اکثر رات کی تنہائیوں میں رویا کرتا تھا۔ اور دوسری طرف شعبدآباد سینٹ برنارڈ صلیب ہاتھ میں لیے ہوئے عیسائی سلطنتوں کا طوفانی دورہ کر رہا تھا۔ پہلے اس نے ایڈیسیا کی بربادی کا مرثیہ پڑھ کر شاہ فرانس لوئس ہفتم کو صلیبی جنگ کے لیے آمادہ کیا، پھر وہ فریاد و فغاں اور سینہ کوبی کرتا ہوا جرمنی کے شہنشاہ گارڈ سوم کے دربار میں پہنچا اور اسے مقدس جنگ میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ آج بھی ساری عیسائی دنیا صلیبی جنگوں کو کروسٹ کے نام سے پکارتی ہے، جس کا مطلب ہے مقدس جنگ۔ جب سینٹ برنارڈ نے شہنشاہ جرمنی گارڈ سوم کے سامنے صلیبی جنگوں میں شمولیت کا ذکر کیا تو اس نے ٹالنے کے انداز میں کہا، میں انسانی خون بہانے کے بجائے امن و سلامتی کو ترجیح دیتا ہوں۔ شہنشاہ جرمنی کو ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر ایک شعبدہ باز سینٹ برنارڈ کچھ دیر کے لیے گھبرا گیا، مگر پھر اس کے فتنہ گر دماغ نے نئی چال چلی۔ بے شک انسانی خون بہانا عیسائی تعلیمات کے منافی ہے، مگر چند روز پہلے یسوع مسیح میرے خواب میں تشریف لائے تھے اور مجھ سے فرمایا تھا کہ شہنشاہ گارڈ کو میرا سلام اور پیغام پہنچا دو۔ حضرت یسوع مسیح کا نام سن کر جرمنی شہنشاہ گارڈ سوم ہاتھ باندھ کر اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور بڑے عاجزانہ لہجے میں سینٹ برنارڈ سے مخاطب ہوا، میں کیسا خوش نصیب ہوں، میں کیسا خوش نصیب ہوں کہ مجھے خداوند نے سلام بھیجا ہے، جلدی بتاؤ وہ پیغام کیا ہے۔ سینٹ برنارڈ کی چال کامیاب ہو چکی تھی۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر شہنشاہ جرمنی کے دل و دماغ پر بھرپور ضرب لگائی۔ خداوند یسوع مسیح نے آپ کا نام لے کر فرمایا تھا کہ کیا گارڈ اتنی جلدی ایڈیسیا کے عیسائیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو بھول گیا؟ سینٹ برنارڈ کے الفاظ سنتے ہی شہنشاہ جرمنی بدحواس ہو گیا۔ یسوع مسیح کی قسم، میں ایڈیسیا کی بربادی اور اپنے ہم مذہبوں کی ہلاکت کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ اس جذباتی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سینٹ برنارڈ نے ایک انتہائی جذباتی، اشتعال انگیز اور دردناک تقریر شروع کر دی۔ اہل دربار پورے ہوش و حواس کے ساتھ سنو کہ خداوند یسوع مسیح نے تمہارے شہنشاہ کے نام کیا پیغام بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر سینٹ برنارڈ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور حاضرین دربار کے جذبات کا جائزہ لینے لگا۔ پورے دربار پر اس قدر گہرا سکوت طاری تھا کہ کچھ لوگوں کو اپنے دلوں کی دھڑکنیں تک سنائی دے رہی تھی۔ دربار کی پوری فضا کو اپنے حق میں سازگار پا کر سینٹ برنارڈ نے انتہائی دردناک لہجے میں شہنشاہ جرمنی گارڈ سوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خداوند یسوع مسیح کا فرمان ہے کہ آج مسلمانوں کی خون ریزی عیسائیوں کے لیے افضل ترین عبادت ہے، اور جو خون بہانے کی طاقت نہیں رکھتا وہ صلیبیوں کی مالی مدد کرے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں ختم کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط پیش کی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔